یہ مجموعہ ہے الفاظ، معانی اور نقوش تینوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ لفظ الفاظ کی حفاظت حفاظ کرام کے ذریعے سے فرمائی کہ سینوں میں اللہ نے یہ محفوظ کر دیا، سینوں کو چنا۔ بڑے مبارک لوگ ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے۔ یہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے مالک کا چناؤ ہے۔ اس نے جس سینے کو چاہا اسے چن لیا اپنے قرآن کے لیے، جس کو مالک نے پسند کیا اس کو اپنے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ مالک کی مہربانی ہے، اس کی شفقت ہے، اس کا چناؤ ہے، اس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یوں قرآن کریم فرقان حمید کی حفاظت بھی ہوئی اور اس کا نزول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مبارک سینے پر ہوا۔ وحی الہی جب آتی تھی تو اس وحی الہی کا اتنا جلال ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی، اگر آپ سواری پہ ہوتے، اونٹنی پہ ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی اس کے بوجھ کی وجہ سے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ران پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، تو جب وحی نازل ہوئی تو میری ران ایسے ہو گئی جیسے اس کے اوپر پہاڑ آ گیا، اتنا اللہ کے کلام کا جلال تھا۔ لیکن آج وہ جلال اتنا نہیں ہے، وہ جلال جمال والے سینے سے ہو کے اللہ نے کم کر دیا، امت کو دے دیا۔ تو یہ رمضان اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں، گہرا تعلق ہے قرآن پاک کا رمضان کے ساتھ، شروع سے ہے، آج سے نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا دور فرماتے۔ جیسے آج حفاظ کرام دور کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، کوئی رکوع کر کے سناتا ہے، کوئی دو رکوع، کوئی پاؤ پاؤ، کوئی پورا پارا کر کے، یہ دور ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو سنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ آپ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے دور فرمایا کرتے تھے، آج حفاظ کرام اس کا دور کرتے ہیں۔ اور یہ جو تراویح میں قرآن کریم فرقان حمید پڑھا جاتا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو کمزور ہیں اور ہم لوگوں کا یاد کرنے کا یوں واسطہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں حافظ صاحب غلطیاں بہت آ رہی ہیں، بول دے بہت کریں۔ کبھی ہم ایک پاؤ سپارہ یاد کر کے کھڑے ہو کے سنائیں تو ہمیں پتہ چل جائے، طبیعت صاف ہو جائے گی کیسے یاد کیا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور انہیں تو اتنا ازبر ہونے کے باوجود آیات ایک جیسی ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ما فی السماوات فی الارض وما فی الارض، یہی اتنی آیات ہیں کہ حافظ قرآن کو یہ یاد رکھنا پڑتا ہے، یہاں ما فی السماوات ہے یا وما فی السماوات ہے، یا ما نہیں ہے فی السماوات ہے، ایک ہی جیسی آیات بار بار، اس کہتے متشابہ آیات۔ تو وہ بڑی محنت، اور جیسے کسی نے کہا نا کہ اسی ایک ایک حرف تھلے جھگی گتی ہوئی، یعنی ایک ایک حرف کے نیچے ہم نے مکان ڈالا ہے، ایک ایک حرف پہ محنت کی ہے، تب جا کے حفظ ہوتا ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک حافظ صاحب سے پوچھا، بھئی آپ کتنے پھیرے دے کے مصلی پہ آتے ہو؟ تو کہنے کہ میں 19 مرتبہ سوا پارے کو دہراتا ہوں۔ یہ تو ایک مثال ہے، بعضے تو 30 مرتبہ پھیرا دیتے ہیں اور تب جا کے وہ مصلی پہ آتے ہیں، یعنی 30 مرتبہ پھیرے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کے وہ مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود کوئی نہ کوئی غلطی کا آ جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بھول جانا قرآن کا معجزہ ہے، بھولنا بھی، جیسے قرآن کریم فرقان حمید کا یاد ہو جانا معجزہ ہے، اس کا بھول جانا بھی معجزہ ہے۔ اور یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک چلے گا۔ باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے معجزات وہ ہم نے
سنے ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے مبارک انگلیاں پیالے میں برتن میں ڈالی اور آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ہم نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مبارک انگلی اٹھی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ سنا ہے، ایمان رکھتے ہیں، لیکن دیکھا نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے آپ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ بدر کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے نشان لگائے، یہاں یہ کافر مرے گا، یہاں یہ کافر مرے گا، یہاں یہ کافر مرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں جہاں جہاں نشان لگے تھے وہ کافر وہیں وہیں مرے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، لیکن وہ سارے معجزات ہم نے سنے ہیں، دیکھے نہیں، یقین رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید وہ معجزہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اور کچھ سال پہلے ایک رپورٹ چھپی تھی اور چھاپنے والے غیر مسلم تھے۔ 1,30,00,000 حافظ قرآن دنیا میں موجود ہیں۔ اب تو اس سے کہیں زیادہ تعداد ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معجزہ ہے جو قیامت تک چلے گا۔ ایک یہاں پاکستان میں حمید اللہ، مولانا حمید اللہ صاحب ہوا کرتے تھے۔ وہ یہاں سے فرانس چلے گئے، وہاں جا کے فرنچ زبان سیکھی، وہاں قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے فرنچ زبان میں کیا۔ سب سے پہلا ترجمہ جو فرنچ زبان میں ہو انہوں نے کیا۔ ان کے ہاتھ پہ 30,000 لوگ مسلمان ہوئے فرانس میں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کو لوگ سنتے ہیں، کافر لوگ، وہ سن کے ہی اسلام لا رہے ہیں، اور وہ لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، ہماری طرح نہیں۔ ہم عرصے سے کلمہ پڑھ کے ہم لوگ اسلام پہ آنے کے لیے تیار نہیں، ہماری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں اسلام۔ ایک نوجوان اسلام لایا اور وہ جماعت میں یہاں 4 مہینے میں چل رہا تھا، وہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بائک کھڑا رہتا۔ کسی ساتھی نے کہا بھی خالی آپ چلے جائیں، تو وہ کہنے لگا کہ وہ میں دعا دہراتا ہوں، مجھے دعا بھی یاد پکی نہیں ہوئی جو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دعا سکھلائی ہے، وہ دعا میں دہرا کے پڑھ کے پھر جاتا ہوں۔ اور سچی بات ہے، میں اور آپ دن میں کتنی مرتبہ جاتے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، کیا میں دعا پڑھ کے جاتا ہوں؟ 24 گھنٹے کی زندگی دین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کا نام دین، میں کتنا اس پہ چل رہا ہوں۔ اور وہ لوگ خود کہتے ہیں آئی ایم بائی چوائس مسلم، کہ میں اپنی پسند سے مسلمان بنا ہوں۔ یو آر بائی چانس مسلم، تم بائی چانس مسلم بنے ہو کہ تمہارے ماں باپ مسلمان تھے، ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے، تم لوگ مسلمان بن گئے، اور ہم لوگ اپنی محنت سے مسلمان بنے، پھر سارے خاندان سے کٹ جاتے ہیں۔ اور اگر ہمارے علاقے میں کوئی مسلمان ہو جائے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اسے قبول نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں یہ مسلی ہے جی۔ اس کی اتنی بے توقیری اور اتنی بے عزتی کی جاتی ہے کہ وہ بیچارہ ایک گھٹیا قسم کا انسان بن کے رہ جاتا ہے۔ اور جو خاندانوں والے لوگ ہیں ہم میں سے، وہ کوئی بھی اس سے رشتہ کرنا اس کو گوارا نہیں کرتا۔ مثالیں تو ہم دیتے ہیں، فلاں آدمی مسلمان ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ یہ کمیاں ہیں ہمارے اندر۔ ہمیں تو انہیں پروٹوکول دینا چاہیے، ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے کہ یہ آدمی اپنا دین چھوڑ کے آیا ہمارے پاس۔ تو قرآن کریم فرقان حمید پہ بات چل رہی تھی کہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص ہے، خاص تعلق رمضان کے ساتھ۔ اس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، اور لیلۃ القدر میں اللہ نے اسے نازل کیا۔ تو جیسے قرآن پاک کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح قرآن پاک کے ساتھ میرا بھی تعلق خاص ہو جائے۔
میں نے بڑے عرصے سے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے بچپن کا، اب بڑی غلطیاں ہیں، میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بھئی میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں کہ میرے اللہ کا کلام ہے، ابھی تو الفاظ ٹھیک نہیں ہو رہے، معانی کو سمجھنا اور ترجمے سے پڑھنا وہ تو بعد کی بات ہے۔ شوق تو یوں چاہیے کہ میں اس کلام الہی کو، اللہ کی منشا کو سمجھوں، اللہ نے کہا کیا ہے اس میں، قرآن کو کھولوں اور اس کو پڑھوں اس نیت سے کہ میرے مالک کا مجھ سے خطاب ہے۔ قرآن کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے، تو قرآن میں جو احکامات ہیں وہ بھی میرے لیے ہیں، مجھے اللہ نے خطاب کیا۔ یہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ اب قرآن کریم فرقان حمید تراویح میں ختم ہو رہا ہے، ہمارے ہاں بھی 28 کو ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا پروگرام بھی مختصر ہوتا ہے، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا اشفاق حبیب صاحب تشریف لائیں گے، تو یہاں بیان کر کے انہوں نے کہیں اور بھی بیان کرنا ہے، تو ان سے ٹائم لینا 6 مہینے سال پہلے ٹائم لیا جاتا ہے، ان کے سارے دن مصروف ہوتے ہیں، کوئی دن بھی خالی نہیں، ایک رات میں 2 بیان آتے ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے کہیں بیان نہیں کیا، پچھلے سال میں نے 1 سال پہلے ٹائم لیا تھا 29 تاریخ کا، تو وہ درس قرآن ان کا چل رہا تھا خلاصۃ القرآن، تو وہ روزانہ تراویح کے بعد وہ دیتے تھے، کہیں بیان کرنے نہیں گئے، لیکن ہمارے یہاں پھر بھی وہ تشریف لائے، تو اس لیے وہ بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی دسترس عطا فرما رکھی ہے، اور عمل والے لوگ ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، سنت کے مطابق زندگی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اور بھی کتابیں پڑھاتے ہیں، باعمل آدمی ہیں۔ اس میں بھی احباب زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں۔ 8:30 بجے جماعت ہوگی انشاءاللہ، 28ویں تاریخ میرا منگل کو بنتی ہے انشاءاللہ، اس میں بھی تشریف لائیں۔ کیوں جی بھائی ندیم صاحب، کچھ آپ نے کچھ